پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک ایسے کیس کی سماعت ہوئی جس کے تانے بانے پاناما لیکس کے ساتھ جا کے جڑتے ہیں، اور انصاف کو جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے آنریبل چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ہیئرنگ کی، اس آرڈر جو اس ہیئرنگ کے بعد جاری کیا، یہ بڑے واضح الفاظ میں لکھا کہ عدالتوں کو، عدالت کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کی گئی۔ عدالتی فیصلہ کیا ہے، اس کے مندرجات کیا ہے، وہ ہم باقاعدہ طور پہ رپورٹ کریں گے، اور اس کا جو تاریخی پس منظر ہے اس کیس کا، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ساتھ ساتھ آپ کو ایک تاریخ بتائیں گے، ہسٹوریکل فیکٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جن ہسٹوریکل فیکٹس میں آپ کو یہ بھی بتانے کی کوشش کریں گے کہ جب پاکستان مسلم لیگ نواز مشکل میں آئی، ہمیشہ عدلیہ پہ حملہ آور ہوئی، اور حملہ آور ہوئی کس وجہ سے کہ انصاف کا جو نظام ہے اسے کنٹروورشل بنایا جائے۔ اور آپ کو یاد ہوگا ناظرین، جب پاناما کیس چل رہا تھا، جے آئی ٹی بنی تھی، تو پوری نون لیگ حکومت میں بھی تھی، ان کے وزراء، ان کے دیگر پارلیمنٹیرینز عدالتوں پہ حملہ آور ہوتے تھے، چند کو تو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں سزا بھی ملی۔ آج بھی عدالتی فیصلہ آنے کے بعد بھی کچھ پارلیمنٹیرینز پاکستان مسلم لیگ نواز، انہوں نے ایسی باتیں کیں جو سن کے کم از کم بطور ایک پاکستانی شہری میں پریشان ہوا کہ کیا وہی پرانی کہانی دہرائی جا رہی ہے، اور اس کا ایک تسلسل آپ کو ملتا ہے۔ آج جو واقعات سامنے آئے اس میں آپ کو تاریخی تسلسل جو ملتا ہے، پتہ لگتا ہے کہ صحافت جیسے مقدس پیشے کو چند لوگ کاروبار کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ مبینہ ایفیڈیوٹ پہ جو کہ کہا گیا کہ لندن میں ریکارڈ کیا جی بی کے ایک سابق جج صاحب نے، اس کے مندرجات کیا تھے، اس حوالے سے ایشو کیا ہے، اور یہ سامنے کیسے آیا، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہے وزیر اعظم کے مشیر برائے داخلہ اور احتساب بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب۔ بہت شکریہ بیرسٹر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ناظرین ہم ڈسکشن کی طرف جائیں، اوپینین اور انالیسس اس کا کریں، آج جو حقائق عدالت میں پیش ہوئے، جو عدالتی حکم نامہ سامنے آیا آنریبل چیف جسٹس اطہر من اللہ کا، وہ کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ جی ناظرین، یہ تو عدالتی کارروائی تھی جس کے حقائق ہم نے ایز سچ رپورٹ کر دی، اس پہ ہم مزید بات نہیں کریں گے، لیکن کچھ تاریخی حقائق ہیں جو کہ عدلیہ کے حوالے سے اور نون لیگ کی تاریخی ریلیشن شپ ہے، اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ایک میڈیا گروپ کا اس حوالے سے کیا کردار ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب، نون لیگ کے عدلیہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں، سپریم کورٹ حملے سے لے کے ایک تاریخ ہمارے سامنے ہے، یہ ہمیشہ عدالتوں کو اسی طرح سے انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسا کہ اس متنازع مبینہ ایفیڈیوٹ کے ذریعے کرنے کی کوشش کی گئی؟ جی بالکل ارشد، اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں اور پچھلے 20 سالوں کا جائزہ لیں تو آپ کو صاف نظر آئے گا کہ عدلیہ کے ساتھ دو طرح کے تعلقات نون لیگ کی طرف سے رکھے گئے، اور میں سمجھتا ہوں پوری نون لیگ کو بھی کیا کہنا، سیدھا نواز شریف کو آپ سمجھ لیجئے اور شہباز شریف۔ ایک تو ان کے ریکارڈ کے اوپر چیزیں موجود ہیں، جسٹس قیوم والی جو ٹیپس ہیں وہ کوئی ایسے جعلی ایفیڈیوٹ نہیں ہیں، باقاعدہ ٹیپس ہیں، سپریم کورٹ میں بھی گئی تھی ان کے کیسز کے اندر، جہاں پہ آصف زرداری اور بے نظیر کو سزا دینے کے لیے اس وقت کے جو بینچ کے سربراہ تھے۔ اگر آپ مائنڈ نہ کریں میں لوگوں کو یاد کرا دوں ناظرین، جو ٹیپ تھی جس ملک قیوم صاحب اور شہباز شریف صاحب کیا گفتگو کر رہے تھے، آئیے دیکھیں۔ میاں صاحب نے کہا کر دیا، بہت بہت شکریہ۔ شہباز شریف صاحب کے خلاف تو اس کیس میں کوئی ایکشن نہیں ہوا تھا۔ نہیں، ایکشن تو نہ شہباز شریف صاحب کے خلاف ہوا نہ قیوم صاحب کے خلاف ہوا، بلکہ جو صاحب بات کر رہے ہیں اور ان کے بڑے بھائی ہیں، بڑے غریب پرور ہیں، اس کے بعد مطلب اگر آپ پورا خاندان اٹھا کر دیکھیں تو باقاعدہ ایم این اے شپ، ریزرو سیٹ کی ایم این اے شپ اور باقی چیزیں وہ تو پورے خاندان کو ملتی رہی۔ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیے کہ اب یہ ہسٹری صرف یہاں تک نہیں ہے، ایک یہ ہے جہاں پہ اپنا کام نکلوانا ہے، اور دوسرا جب ان کو کوشچن کیا جاتا ہے، کوئی بھی جج جب ان کو کوشچن کرتا ہے اور انصاف کے اوپر چلنے کی کوشش کرتا ہے، تو 90s میں آپ کو یاد ہے کہ سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا گیا، نون لیگ پورے جتھے لے کے آئی اور فزیکل حملہ کیا گیا۔ اور اب اس کیس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک سیدھا عدلیہ کے اوپر حملہ ہے کہ ایک ان ریلیٹڈ جج کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ایک ایسا شخص جو کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے مطابق جسٹس بھی نہیں ہے۔ میں تو صبح سے اس چیز پہ حیران ہو رہا ہوں کہ جی بی کی، دیکھیں جو ججز ہوتے ہیں
ان کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر ہماری ایک بڑی جورسپروڈنس ہے. آج ہم جس جگہ کھڑے ہیں جو جوڈیشل اپوائنٹمنٹس ہے, جہاں پہ جوڈیشری کی ایک اپنی انڈیپینڈنس ہے, اس کی ایک ہسٹری ہے, اور اس ہسٹری کے بعد آج وہ جو پروسیس ہے وہ ایک پولیٹیکل انفلوئنس سے آزاد ہے. جوڈیشری کا اس میں بڑا رول ہے, اور اس کے بعد اس کی ایک پارلیمانی اوورسائٹ بھی ہے. جی بی کی اپوائنٹمنٹس کے اوپر ایسے نہیں ہوتا. اب یہ جو صاحب ہیں جنہوں نے ایفیڈیوٹ دیا ہے, اگر آپ ان کی سندھ ہائی کورٹ کے تو جج رہے ہیں, پی سی او جج رہے ہیں, پی سی او جج رہے ہیں, اور حیرت دیکھیے کہ نواز شریف صاحب کو آج پی سی او جج کا سہارا لینا پڑا. تو یہ جو سندھ ہائی کورٹ کے کسی زمانے میں شاید پی سی او جج رہے ہیں, جن کا ساہیوال سے تعلق ہے, ان کو 2015 اگست میں اس وقت کے وزیر اعظم محمد نواز شریف نے جی بی کی چیف کورٹ میں 3 سال کے لیے کانٹریکٹ کے اوپر ملازم رکھا, یعنی کہ وہاں جج لگا دیا. اب جب وہ 3 سال بعد انہوں نے وہاں اس سے پہلے پریس کاؤنسل میں بھی لگایا گیا تھا انہیں. ان کی کافی جو پرورش تھی وہ زمانے میں کرے رہ جاتے رہی. نہ صرف یہ ارشد, بلکہ ان کے صاحبزادے کو بھی, یہ بھی مجھے آج کسی نے خبر بھیجی, وہ باقاعدہ شاید اسی اخبار کی خبر تھی جس اخبار نے یہ آج یہ چھاپا ہے, کہ 2017 میں ان کے صاحبزادے کو شہباز شریف نے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بھی لگایا, اور اس شخص نے آج جو ان کے اوپر اتنی عنایات کی گئی, اس عنایات کا بدلہ یہ دیا کہ اس نے نواز شریف اور ان کے خانوادے کو جوڈیشری کے اوپر حملہ کرنے میں پوری معاونت فراہم کی. اب دیکھیے, جوڈیشری پہ حملے کا آپ نے دوسری دفعہ ذکر کیا. سابق آنریبل چیف جسٹس سجاد شاہ صاحب, جو بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب بات کر رہے تھے کہ دوسرا طریقہ واردات کیا ہے, عدلیہ پہ حملے کرو, اور رفیق تارڑ صاحب جو بعد میں صدر مملکت بھی بنے, ان کو استعمال کیسے کیا گیا, آئیے دیکھتے ہیں ناظرین. سپریم کورٹ پہ حملہ کرایا, سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کرایا. میں چیف جسٹس تھا, اس میں بدقسمتی تھے ہمارے ججز جو ہیں, they were on the side of نواز شریف. پیسے لیے تھے انہوں نے, لیے تھے یا نہیں لیے تھے وہ تو اللہ جانے وہ جانے, لیکن یہ تو ساری باتیں اخباروں میں آئی تھی. بریف کیس لے کے گئے تھے, سوٹ کیس لے کے گئے تھے. کیوں؟ مجھے وہ کہتے تھے کہ وہ نانگوں کے بل میں ہاتھ ڈال دیں. وہ یہی تھے, نواز شریف والے تھے. جی ناظرین, آپ نے سنا, اللہ جنت نصیب کرے, آنریبل سابق چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کس طرح عدالت پہ حملہ آور ہوئی نون لیگ, اور پورا واقعہ اس حوالے سے وہ بتائے تھے. اس کیس میں بھی شہباز شریف, نواز شریف, ان کو تو کوئی سزا نہیں ہوئی تھی. نہیں, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں, کوئی سزا نہیں ہوئی. بعد میں سب کچھ امن امان ہو گیا. اس کیس میں کوئی سزا نہیں ہوئی انہیں. اچھا, آج خواجہ آصف صاحب نے بھی عدلیہ کے حوالے سے بیانات دیے, اور کیا کہا انہوں نے ہماری اعلیٰ عدلیہ کے حوالے سے ایک پریس کانفرنس میں, آئیے دیکھتے ہیں. اور وکیل میں آپ سے جاننا چاہوں گا بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب. 17 نومبر کو, کیونکہ 17 نومبر کو جو اپیل ہے ایون فیلڈ کیس کی, اس میں مریم نواز جو کہ صاحبزادی ہیں نواز شریف کی, ان کی اپیل کی ہیرنگ ہے 17 کو, اور 17 کو اس کا پورا ایک تسلسل ہے ارشد. پچھلے 5-6 ماہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ان کی ہیرنگ جب بھی آتی ہے تو بارہا کوشش کی جاتی ہے ان کی طرف سے کیس کو ڈیلے کرنے کے لیے. پہلے وکیل پیش نہیں ہوتا تھا, پھر یہ بہانہ بنایا گیا کہ میرے وکیل کو ڈینگی ہو گیا, میرے وکیل کی کمر میں درد ہے. کورٹ نے کہا جی جیسے بھی ہے آپ کو میڈیکل فیسلٹیز بھی ملیں گی, آپ آرگیومنٹ شروع کریں. پھر انہوں نے اچانک کہا جی کہ ہمارے وکیل نے ہمارا کیس کرنے سے انکار کر دیا. وہ بھی حیرت کی بات اس لیے ہے کہ یا تو ہو کہ وکیل, اگر میں آپ کا کیس چھوڑ دیتا ہوں تو آپ کے باقی کیسز تو چھوڑ دوں, باقی سارے میں کیسز کر رہا ہوں, لیکن وہ کیس جو میچور ہو رہا ہے اپیل میں. اور دوسری چیز یہ دیکھیے, اپیل کس کی ہے؟ اپیل جو ہے مجرم کر رہا ہے. مجرم جب اپیل کرتا ہے تو مجرم کو تو جلدی ہوتی ہے کہ جی جلد سے جلد میرا کیس سنا جائے, اس کا فیصلہ کیا جائے. یہ ایک ایسا مجرم ہے جو چاہتا ہے کہ اس کے کیس کی اپیل ہی نہ چل سکے. پھر نیا وکیل لایا گیا, نیا وکیل نے آ کے ایک نیا وہاں پہ ایک یہ ایفیڈیوٹ پہلا نہیں ہے, اس سے پہلے ایک ایفیڈیوٹ یہ دے چکے ہیں. ایک یہ سول مسلینس اپلیکیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں داخل کر چکے. وہاں پہ انہوں نے جج ارشد والے سارے کاغذات لگائے اور اس پہ پوری بحث کر لی. کورٹ نے بڑے تسلی سے ان کی بحث سنی, کیس کے اوپر بحث سنی. اب پروسیکیوشن کو حکم تھا کہ آپ اپنا کیس بیان کریں, اس کے بعد عدالت نے فیصلہ کرنا ہے ایویڈنس کے مطابق. اب جہاں پہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کے پاس کوئی ڈیفنس نہیں ہے, بیکاز ڈیفنس کوئی نہیں ہے, یہ ساری ہوائی باتیں ہیں. اصل سوال تو صرف ایک ہے. انہوں نے خود سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایفیڈیوٹ فائل کر کے یہ مانا ہوا ہے کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس جو ہیں اس کی جو بینیفیشل اونر ہے وہ مریم ہے, اور اس بینیفیشل اونرشپ کو ہٹانے کے لیے ایک جعلی ٹرسٹ ڈیڈ بنائی گئی, وہ جو کیلبری فونٹ والی تھی.
اب وہ جو کیلبری فونٹ والی ٹرسٹ ڈیڈ تھی اس کا ہی یہ تو مقدمہ چل رہا ہے، کیونکہ انہوں نے از خود ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ حسین نواز کی ملکیت ہے، میری ملکیت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کبھی ڈکلیئر نہیں کی، اور حسین نواز کی ملکیت ظاہر کرنے کے لیے ایک جعلی ٹرسٹ ڈیڈ بنائی جو کہ ایویڈنس میں ٹرائل کورٹ میں ثابت ہو چکا ہے۔ اب اصل سوال تو یہ ہے، اور دوسرا سوال جو ان سے آج تک جس کا جواب نہیں مل سکا، جس کی وجہ سے نواز شریف کو سزا بھی ہوگی، کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے ذرائع کیا ہیں۔ نائب رانا شمیم صاحب، یہ 10 نومبر کو لندن میں کس طرح سے سائن کر رہے ہیں؟ کیا اس سے پہلے یہ لندن وہاں پہ کچھ آپ کے پاس اطلاعات ہیں کہ مبینہ طور پہ نواز شریف صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی؟ کون کون لندن گیا ہوا تھا؟ اس سے پہلے کیا غالباً جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ 28 اکتوبر کو یہ امریکہ گئے تھے ایک سیمینار میں شرکت کے لیے، وہاں سے لندن پہنچے، اور اب کیا پاکستان میں موجود ہیں؟ جو میری اطلاع شاید کچھ اس سے ملتی جلتی ہے کہ یہ کوئی اکتوبر کے آخر میں یو ایس گئے اور پھر وہاں سے واپسی پہ یہ لندن گئے، ان کی ملاقات نواز شریف سے ہوئی اور وہیں بیٹھ کے یہ سارا منصوبہ بنایا گیا۔ نواز شریف سے ملاقات ہوئی، آپ کے پاس اطلاعات ہیں؟ جی بالکل اطلاعات ہیں، اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ یہ منصوبہ سازی ساری وہاں پہ کی گئی، اور پھر ان کی معاونت کے لیے یہاں سے بھی ایک دو فنکار گئے، جو کہ یہ جو جسٹس سجاد علی شاہ صاحب جن خاندان کا ذکر کر رہے تھے، ان کے ایک ہونہار سپوت یہاں سے اسپیشلی 3 یا 4 نومبر کو برطانیہ روانہ ہوئے، اور ان کی بھی 14 نومبر کو واپسی ہوئی پاکستان، اور وہاں بیٹھ کے یہ باقاعدہ منصوبہ بنایا گیا، اس کی ایک ڈرافٹنگ کی گئی، اور یہ وہاں سے ایفیڈیوٹ جاری کروایا گیا، اور پھر جا کے اسی وکیل اسی نوٹری پبلک سے جہاں سے جا کے سارے لندن سے یہ نوٹری پبلک، ایک تو یہ میاں صاحب کی جو میڈیکل رپورٹس ہیں وہ بھی اسی نوٹری پبلک سے ہیں، اور لندن سے اس ایفیڈیوٹ کا اسی نوٹری پبلک سے مطلب کیا ہے، ضرورت کیا ہے؟ دیکھیں اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ بھی ایک ویسی کچی چوری ہے جیسے وہ ٹرسٹ ڈیڈ والی تھی۔ یہ جو سیم نوٹری پبلک بھی ہے، یہ سمپلی یہ ظاہر کرتا ہے کہ رانا شمیم نے، دیکھیں دو چیزیں ہیں، جب ایویڈنس کو، ایفیڈیوٹ کیا ہے؟ ایفیڈیوٹ تو بیسیکلی ایک سٹیٹمنٹ ہے، جیسے آپ سٹیٹمنٹ دے دیں، آپ کے کیمرہ مین سٹیٹ دے دیں، آپ کے پروڈیوسر سٹیٹمنٹ دے دیں۔ سٹیٹمنٹ کی جو حقیقت ہے وہ تو پرکھی جاتی ہے کچھ سٹینڈرڈ کے اوپر۔ پہلا سوال تو اس میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ بقول ان کے جو یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اور جس واقعے کا ذکر کر رہے ہیں وہ 2018 کا تھا، شاید 2018 کے واقعے کو آج یہ 2021 میں 10 نومبر کو جا کے کیوں پروڈیوس کر رہے ہیں؟ اور اس کو پروڈیوس کرنے کے لیے لندن بیٹھ کے ایک اس سزا یافتہ مفرور مجرم کے ساتھ یہ ایفیڈیوٹ دے رہے ہیں جس کو اس کا ڈائریکٹ فائدہ ہوتا ہے، یعنی کہ وہ ایک انٹرسٹڈ پارٹی یہاں پہ بن چکے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ وہ ان کو اس چیز کا بھی جواب دینا پڑے گا کہ 2015 میں ان کی تعیناتی، 2017 میں ان کے بیٹے کی تعیناتی اسی مجرم نے کی جس کی حق میں جانے کے لیے آج وہ ایک سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں۔ تو ایویڈنس کے تو کسی بھی اصول کے اوپر پرکھا جائے گا، اور اگر یہ شمیم صاحب کو کراس ایگزامن کیا جائے گا، ہی ول ناٹ بی ایبل ٹو اسٹینڈ، وہ ایک وٹنس باکس کے اندر کسی طریقے سے بھی اپنا انٹرسٹڈ وٹنس ہونا ثابت نہیں کر سکتے۔ ثاقب نثار صاحب نے ڈینائی کر دیا، انہوں نے ڈینائی بھی کر دی، لیکن اشد میں ایک بات یہاں کرنا چاہتا ہوں، یہ بات شاید نون لیگ والے بھی سمجھتے ہوں گے کہ شمیم کوئی ٹرسٹ وردی وٹنس نہیں ہے۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ میں جو بار بار بات دہرا رہا ہوں، ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ٹروتھ کے لیے جا رہے ہیں، سچائی کے لیے جا رہے ہیں، ان کا مقصد ہے عدلیہ کے اوپر حملہ کرنا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر حملہ کرنا۔ دیکھیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کے کیسز میں ملٹیپل بنچز بنتے رہے، کوئی ایک اسپیسیفک جج نہیں ہے، جو بھی روٹیشن میں آتا تھا اس کے پاس کیس جاتا رہا۔ تو ایسا نہیں ہے، اصل میں انسٹیٹیوشن کے اوپر حملہ ہے۔ یہ ایک وہ مینٹیلٹی ہے جس کی طرف آنریبل چیف جسٹس کھوسا صاحب نے بھی نشاندہی کی تھی، یہ مینٹیلٹی پائی جاتی ہے مافیا کے اندر۔ وہ جو ماریو پوزو کا ناول ہے سیسیلین مافیا والا، وہ جو اس سے انہوں نے مشابہت ان کی تھی وہ بڑی صحیح تھی، وہ ہو بہو تھی، کیونکہ یہ دیکھیے یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے حق میں بات نہیں کریں گے یا آپ انصاف کے اوپر چلنے کی کوشش کریں گے تو ہم آپ کے اوپر حملہ بھی کریں گے، فزیکل بھی کریں گے، وربل بھی کریں گے، ہم کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ بیسیکلی یہ خاندان پاکستان میں لا قانونیت لانا چاہتا ہے، جہاں پہ طاقتور اور زوراور شخص کے ساتھ کوئی اس کا نہ احتساب ہو سکے، نہ اس کا کچھ ہو سکے، کیونکہ اس نے تو پولیس پہ بھی حملہ کرنا ہے، اس نے نیب کے اوپر بھی حملہ کرنا ہے، اس نے عدالتوں کے اوپر بھی حملہ کرنا ہے، وہ تو وکیلوں کے اوپر حملہ کرتے ہیں، یہ وٹنسز کو ڈراتے دھمکاتے ہیں۔ تو یہ تو ایک بڑا ایک سلسلہ ہے، اور ان کو رستہ روکنا ہمارے ملک کے تمام اداروں کا فرض ہے۔
ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں اور جس میڈیا گروپ میں یہ خبر لگی اس حوالے سے آج چند حکومتی لوگوں نے بیانات بھی لیے، لیکن اس سے ہٹ کے صحافت جیسے مقدس پیشے کو دھندے اور کاروبار بنانے کا اعتراف کرنے والے لوگ اور ان کی جو خبریں اس حوالے سے شریف خاندان کے لیے جو کہ غلط بھی ثابت ہوتی رہی وہ کون سی ہیں جس میں معافیاں بھی مانگتے رہے، اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اپریل 2016 میں پاناما پیپرز آئے جس میں کہ پراپرٹیز کے حوالے سے شریف خاندان کی انکشاف سامنے آئے اور عالمی طور پہ آیا، اور اس کے بعد پارلیمان میں کارروائی چلی، سپریم کورٹ میں چلی، JITs بنی، اور اس کے بعد سے جو اب تک عدالتی کارروائی چلتی آ رہی ہے اس میں 8 ستمبر 2017 نیب نے نواز شریف، حسین نواز، مریم نواز اور کیپٹن صفدر کے خلاف 3 ریفرنس اور اسحاق ڈار کے خلاف 1 ریفرنس داخل کیا۔ 17 ستمبر 2017 سے نیب عدالت میں ٹرائل کا آغاز ہوا۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف، حسین نواز، حسن نواز، مریم نواز اور کیپٹن صفدر کے نام ملزمان میں شامل تھے۔ العزیزیہ اسٹیل مل ریفرنس اور فلیگ شپ ریفرنس نواز شریف، حسن نواز اور حسین نواز کو نیب کی جانب سے ملزمان کی فہرست میں شامل کیا گیا۔ نیب عدالت کی جانب سے ان ریفرنسز میں حسن نواز اور حسین نواز کو اشتہاری قرار دے دیا گیا۔ 6 جولائی 2018 کو نیب عدالت نے ایون فیلڈ ریفرنس کا فیصلہ سناتے ہوئے نواز شریف کو 10 سال قید، 8 ملین پاؤنڈ جرمانہ اور 10 سال کی نااہلی کی سزا سنائی۔ مریم صفدر کو جرم کے اعانت میں 7 سال کی قید کی سزا سنائی اور فیصلے میں کہا گیا کہ مریم صفدر نے جرم میں اپنے والد کے سہولت کار کا کردار ادا کیا اور عدالت میں بوگس ٹرسٹ ڈیڈ جمع کروائی۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو 1 سال کی قید کی سزا سنائی گئی۔ 8 جولائی 2018 کو نیب نے کیپٹن صفدر کو گرفتار کر کے اڈیالہ جیل منتقل کر دیا۔ 13 جولائی 2018 کو نیب نے نواز شریف اور مریم صفدر کو لاہور ایئرپورٹ سے گرفتار کر کے اڈیالہ جیل منتقل کر دیا۔ العزیزیہ ریفرنس کا فیصلہ 24 جولائی 2018 کو آیا جس میں نواز شریف کو 7 سال قید، 1.5 ارب روپیہ اور $25 ملین جرمانے کی سزا سنائی گئی۔ 25 جولائی 2018 کو پاکستان میں عام انتخابات ہوئے۔ 8 اگست 2018 کو وزارت داخلہ نے حسن اور حسین نواز کا نام بلیک لسٹ پر ڈال دیا۔ 21 اگست 2018 کو وزارت داخلہ نے نواز شریف اور مریم صفدر کا نام ECL پر ڈال دیا۔ 19 ستمبر 2018 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف، مریم صفدر اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو ضمانت پر رہا کر دیا۔ 25 دسمبر 2018 کو نیب نے ایک بار پھر نواز شریف کو گرفتار کر لیا۔ 1 جنوری 2019 کو نواز شریف نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں العزیزیہ ریفرنس کے خلاف اپیل دائر کی۔ 25 فروری 2019 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی درخواست سے ضمانت رد کر دی۔ 7 مئی 2019 کو نواز شریف کی 6 ماہ کی میڈیکل ضمانت ختم ہو گئی اور ان کو کوٹ لکھپت جیل منتقل کر دیا گیا۔ 26 مارچ 2019 کو سپریم کورٹ نے نواز شریف کی سزا معطل کرتے ہوئے 6 ہفتے کی میڈیکل ضمانت دی اور جیل سے جاتی عمرہ منتقل کر دیا گیا۔ 20 جنوری 2020 کو نواز شریف برطانیہ روانہ ہو گئے اور وفاقی کابینہ نے باقاعدہ طور پہ انہیں باہر جانے کی اجازت دی۔ یہ بریف سی ایک ٹائم لائن ہے۔ اپریل 2016 میں پاناما پیپرز آئے تھے، آج تک منی ٹریل آیا، باقی سب چیزیں آ گئی کہ ویڈیوز بھی ان کے پاس موجود ہیں، اس طرح کی ایفیڈیوٹس بھی آ رہے ہیں، اوتھ کمشنر سے میڈیکل رپورٹس بھی آ رہی ہیں، آپ کی کابینہ نے بھی اجازت دی انہیں باہر جانے کی۔ منی ٹریل آیا آج تک اس کیس کا؟ یہی تو اصل میں مین سوال ہے ارشد، کہ بلکہ آپ نے جو ویڈیو کی بات بھی کی، آج تک ویڈیو بھی کہیں پیش نہیں کی نا۔ پریس کانفرنس میں ویڈیو چلانا، اس کی ایڈیٹنگ کر کے کر دینا کچھ اور چیز ہوتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کے کیس لگا ہوا ہے، ارشد ملک کا والا کیس الگ سے چل رہا ہے، اس کے اوپر باقاعدہ ایک ڈسپلنری پروسیڈنگز بھی ہوئی جو ان کا جو پیرنٹ ڈپارٹمنٹ تھا لاہور ہائی کورٹ وہاں پہ ہوئی۔ کسی فورم کے اوپر جو اوریجنل ویڈیو تھی اس کا نہ فورینزک ہوا نہ وہ ویڈیو پیش کی گئی۔ اسی طرح سے آج تک یہ منی ٹریل نہیں آ سکا کہ پاناما کے فلیٹس جو تھے، یہ جن کے جو فلیٹس ہیں ایون فیلڈ کے، وہ کہاں سے آئے، جبکہ دنیا جانتی ہے، یہی جو صحافی ہیں جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، یہ بتائیں، مطلب یہ بڑا بات کرتے ہیں خوف خدا کی، ان کو نہیں پتا 1996 سے نواز شریف اور یہ پوری فیملی جو ہے ان فلیٹس میں 95-96 سے بینیفیشل اونر سپریم کورٹ میں مریم نواز صاحبہ ثابت ہوئی؟ ثابت نہیں ہوئی، انہوں نے خود بینیفٹ جو ان کو ڈاکومنٹ دینا پڑا، جو JIT میں سامنے آیا، وہ ڈاکومنٹ خود بولتا ہے کہ اس کی بینیفیشل اونر مریم ہے، کیونکہ وہاں پہ BVI کے اندر قانون آ گیا تھا کہ 2004 کے بعد بیرر سرٹیفکیٹس جو تھے وہ نہیں چلیں گے اور اب آپ کو اپنے نام پراپرٹی کرانی پڑے گی۔ تو اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جس کے پاس وہ سرٹیفکیٹ ہوتا تھا وہی مالک ہوتا تھا، نام کہیں نہیں لکھا جاتا تھا۔ 2004 میں منی لانڈرنگ کی وجہ سے جب یہ قانون آیا BVI کا، تو جب اس کے اوپر نام ڈالا گیا، جو اصل اونر تھا وہ مریم نواز کا نام ڈالا گیا۔ جب پاناما میں یہ فیصلہ چیز سامنے آئی کہ یہ مریم نواز اس کی بینیفیشل اونر ہے، اس کو کور کرنے کے لیے انہوں نے ایک ٹرسٹ ڈیڈ بنا کے عدالت میں پیش کی اور کہا
کہ نام تو مریم نواز کا ہے لیکن اصل اونر اس کے اندر حسین نواز ہے، وہ بھی ایک بڑی آفٹر تھاٹ قسم کی چیز تھی. لیکن مین جو سوال ہے ابھی بھی کہ جو منی ٹریل ہے ان تمام فلیٹس کی کہ یہ کیسے آئے، کیونکہ انہوں نے جو سو کالڈ منی ٹریل دی تھی کہ وہ اونٹوں پہ لد کے پیسے یہاں سے گئے تھے اور وہ مل بیچی تھی، کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکتے. آج تک پاکستان سے باہر لیگل چینل سے یہ پیسہ لے جانے اور کا تمام اداروں کو بشمول ہمارے سیکیورٹی اداروں ان کو بھی متنازع بنایا گیا، عدلیہ پہ حملے ہوئے. یہ اسی کیس کی تاریخ ہے، یہ ویڈیوز بلیک میلنگ، یہ اسی کیس میں یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں ایکسیپٹ دا منی ٹریل. دیکھیں اسی کیس میں لاسٹ ٹائم جب ان کے رول کو چیلنج کیا گیا انہوں نے فزیکل حملہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر. اب جب ان کی کرپشن کی تمام چیزیں پکڑی گئی تو پاکستان کا کوئی ادارہ نہیں چھوڑا جس کو اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.